تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج صبح پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کو اس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آج عید تثلیث ہے۔ ہم آج کے اس دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی سے متعلقہ گیت ہے 240 نمبر، سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ گیت نمبر 340 نکالیں۔ بڑی تسلی کے ساتھ یہ گیت گانے والا ہے، شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے۔
बाप बेटा रोल को समझने के लिए अहम दुआ मांगे और खुदा हमसे अक्ल दानिश फहम मांगे, पाक रूह की रहनुमाई मांगे, क्योंकि इंसानी अक्ल इसको समझने से कासिर है। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे, मेरे कहने पे क्या है आजमाए जिसका जी चाहे। दुनिया का कोई भी शख्स क्यों
خوبصورت الفاظ جن خادموں نے لکھے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ الفاظ میسج ہیں، پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ مجھ میں اور آپ میں ابھی تک وہ قوت نہیں ہے جس کے لیے خدا نے، یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ ٹھہرے رہو، قوت پاؤ، میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ اور وہ مددگار روح القدس، روح پاک، جو مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، وہ مجھے اور آپ کو طاقت دیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو برداشت کرنے کی بھی طاقت دیتا ہے، مجھے اور آپ کو معاف کرنے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کل کا سیمینار ہمارا بہت اچھا تھا، یہ باتیں کل ہم نے سیکھی ہیں۔ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے برکت پائی ہے، جو نہیں آئے ان کے لیے بھی اب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں آتے، ان کے کام نہیں ختم ہوتے، اس دنیا میں کام نہیں ختم ہوں گے۔ حالات بڑے خراب ہیں، دعا کی بڑی ضرورت ہے، ایسے سیمینارز کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں سے کوئی جوان لڑکا دعا کرے، جوانوں سے درخواست۔ اس طرح سے کلام یہاں پہ جب میں کرتا ہوں تو وہ ساری باتیں یہاں نہیں ہو سکتی، سیمینارز میں ہو سکتی ہیں، سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ سنتے تو پھر آپ ضرور برکت پاتے، پھر آپ جو ساتھ ایسے کانوں میں باتیں کرتے وہ نہ کرتے۔ کل ہمیں چیلنج میں نے سیکھا ہے، وہ فادر جی تھے جنہوں نے کلام پیش کیا، میں بیٹھا ہوا تھا، فادر جوزف شہزاد، سمن آباد بہت بڑی پیرش ہے جس کے وہ خادم ہیں۔ میں نے سیکھی ہے باتیں، ہم ہر روز سیکھتے ہیں۔ نوجوان ہمارا چرچ کا، ہماری چرچ کی یوتھ کبھی شوق سے نہیں کہتے میں یہ کام کروں گا، اس لیے کہ والدین نہیں سکھاتے، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ آپ کریں گے کام خدمت کے تو پھر وہ آگے آئیں گے۔ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ شوق سے نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے جو حوالہ جات ہیں عید تثلیث کے تعلق سے ہیں، غور دعا کیا کریں۔ میں پلپٹ سے آپ سے درخواست ہی کرتا رہتا ہوں، منت ہی کرتا رہتا ہوں کہ آیا کرے چرچ، دعا میں حصہ لیا کرے۔ دعا حالات بدلتی ہے، دعاؤں سے حالات بدلے جاتے ہیں۔ خیالات بدلے نا میں اور آپ اور ہمارے ملک کے لوگ، تو پھر حالات بدلیں گے۔ اس لیے میری یہ آپ سب سے درخواست ہے، آپ اس پہ ضرور توجہ دیں۔ خاندان میں آپ کے بچے، ہمارے بچے، میرے، ہم سے دور ہو رہے ہیں، کٹھے بیٹھتے نہیں ہیں، ہم کٹھے بیٹھ کے دعائی نہیں کرتے، موبائل کا کٹھے بیٹھ کے استعمال کر رہے ہوتا ہے، ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کدھر بیٹھا ہوتا ہے، کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی سخت قسم کی ڈیزیز، بیماری ہمیں لگ گئی ہے، اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس سے آپ کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں، اس سے آپ کا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ لوگ۔ اس لیے کلام کو سنا کریں اور اس پہ عمل بھی کیا کریں۔ آج کا پہلا ورد یسایا نبی کا صحیفہ، 6 باب پہلی ایسے 8ویں آیت، نکالے حوالہ۔ یسایا نبی کا صحیفہ 6 باب پہلی ایسے 8ویں آیت، پادری نیلسن آپ کی حوالہ پڑھیں۔ آج کا دوسرا ورد رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 8واں باب 14ویں آیت سے 17 آیت، صفحہ نمبر 146۔ کوئی نوجوان ہاتھ کھڑا کرے، چلے شباز نوجوان ہی ہیں، پڑھے ہوئے آج یہ حوالہ، رومیو 8واں باب 14ویں آیت سے 17 آیت، صفحہ نمبر 146 146۔ جو یسایا نبی کا صحیفہ ہے وہ 665 صفحہ پہ ملے گا۔ جو پہلا حوالہ ہے وہ یسایا کا حوالہ ہے، 6 باب پہلی ایسے 8ویں آیت۔ دوسرا حوالہ رومیو کے نام خط 8واں باب 14ویں آیت سے 17 آیت۔ پھر ہم گیت گائیں گے 280 نمبر، خدا تجھ کو دے برکتیں بے بہا۔ اور اس کا آخری جو آیت ہے، خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی جو برکت ہے وہ آپ کو ملے۔ غور سے یہ گیت بھی گایا کریں۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں نا بیٹا، پھر پیچھے بیٹھا کریں، آ کے دوسروں کو تنگ نہ کیا کریں۔ یہ میں آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں، بعد میں جو آتے ہیں پیچھے بیٹھا کریں، آگے آ کے دوسروں کو نہ کریں، ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ بھائی پہلے آنا تھا نا، پھر اوپر جایا کریں وہ گیلری میں۔ برائے مہربانی دوسروں کو آ کے تنگ نہ کیا کریں۔
جب آپ لیٹ آتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے پیچھے بیٹھیں، اوپر چلے جائیں، سائڈ کی چیئر پہ آ جائیں، پھر آ کے آپ کہتے ہیں جی آگے ہو جائے۔ یہ بس نہیں ہے، ویگن نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، پھر آپ ڈسٹرب نہ کریں اگر ایک دن دو ٹائم پہ آئیں اور خدا کے کلام کی باتوں کو سننے سمجھنے۔ ڈسپلن میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے، صفحہ نمبر 34 مقدس مرکز کا انجیلی بیان، پہلا باب، پہلی ایسے 13ویں آیت۔ یہ حوالہ بڑا تاریخی حوالہ ہے، غور سے دیکھنا، سننا، پڑھنا، کھول لے بائبل، نشانی لگا لیا کریں، کبھی گھر جا کے بھی پڑھ لیا کریں، اچھا لگے گا آپ کو۔ کبھی میری غلطیاں بھی نکالا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے سیکھنے میں، میں خوشی سے سیکھتا ہوں، مجھے مشورہ بھی دیا کریں۔ یہ تینوں حوالے آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں۔ ضروری اشتہارات، جو سب سے پہلے میں نے بات کی ہے سرگودا میں، آپ کو یاد ہے کہ یہ جنگ کب سے چھڑی ہے وہاں پہ مسلم کرسچنز کی؟ پچھلے سال سے ایک آیت نے کام خراب کیا ہے، جو آپ بڑی دلیری کے ساتھ لکھ دی ایک نوجوان نے، کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں جی یہ شیعہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ گزرا دن مسیحی قوم کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ جب میں اور آپ متحد نہیں نہ ہوتے پھر یہ بات ہوتی ہے۔ ہمارے مسیحی لیڈر بھی متحد نہیں ہوتے، ایک بات کے پہ اکٹھے ہوں، دلیری کے ساتھ بات کریں حکومت کے ساتھ کہ جی جس بندے نے بھی یہ کام کیا اس کو سزا دیں، اگلا واقعہ نہیں ہوگا۔ خاندانوں میں بھی لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں غلط بات میں بھی۔ سچ کو سچ، غلط کو غلط کہیں، نقصان تھوڑا سا ہوگا، کوئی بات نہیں، مرتے نہیں ہیں آپ، نہیں مرتے۔ کل میں نے سیکھی ایک بات، حالانکہ بہت دفعہ پڑھتا ہوں، فرعون بادشاہ، اس نے کہا تھا کہ اگر ان کنانیوں کی، اسرائیلیوں میں سے کسی کے ہاں بیٹی ہو جائے اس کو زندہ رہنے دیں، بیٹا ہو تو اس کو، کس کو کہا تھا؟ دائیوں کو بھی کہہ دیا، اور وہ ایسا کرتی تھی، گلا دبا دیتی تھی۔ لیکن موسیٰ پیدا ہوا اور اس کی ماں نے دائی سے کہا کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو بچانا ہے، اس کو پانی میں پھینکا، میرے ساتھ چل، میں ساتھ چلتی ہوں۔ غور سے میری بات سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ میں اور آپ وہاں کے لوگ جہاں یہ حادثے ہوتے ہیں وہاں بھی لوگ اکٹھے نہیں ہیں، وہاں بھی متحد نہیں ہیں، وہاں بھی ڈرتے ہیں۔ وہ دائی نہیں ڈری، فرعون بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اس نے، موسیٰ کی ماں بھی نہیں ڈری، کیا ہوا؟ اس کو مار دیا؟ نہیں مرے، وہ دائی بھی زندہ، اس کی ماں بھی زندہ۔ آپ ڈر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہوا کبھی ایسے حالات ہو جائے تو ڈرنا نہ، پریشان نہ ہونا، مجھے بھی نہ کہنا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری کہ اگر کوئی گھر میں، خاندان میں کوئی دلیری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے، نقصان ہوتا ہے اس کا، لیکن دوسروں کا فائدہ تو ہو جاتا ہے نا۔ مجھے کئی باتوں کا پتہ تھا لیکن کل فادر جی نے ایک بات دہرائی، مجھے دکھ ہوا۔ بشپ جان جوزف کا میں نے ذکر کیا تھا 6 تاریخ کو، سارے بولے ذرا پتہ چلے کہ آپ کو پتہ بھی چلتا ہے جو باتیں میں کرتا ہوں۔ بشپ جان جوزف کا ذکر 6 مئی کو کیا تھا میں نے۔ اس نے منظور مسیح کو جب قتل کیا گیا، عدالت میں گولی مار دی گئی، تو کیتھیڈرل چرچ میں جنازہ تھا، تو بشپ جان جوزف نے اس کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ آج جہاں تو ہے نا، مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ گولی آپ کو نہیں مجھے لگنی چاہیے تھی کیونکہ میں لیڈر تھا۔ بڑی بات ہے یہ، لیکن چرچ کے اندر تیری لاش کے اوپر کھڑا میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر اس قانون کے مطابق کوئی اگر اگلا بندہ قتل ہوا نا، مرا، تو وہ میں ہوں گا۔ اور اس نے اپنی جان دے دی۔
اس قانون کے خلاف، لیکن اس کے بعد کے جو ہمارے لیڈر ہیں اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے وہ بندہ کھڑا ہوا۔ یہ میں علانیہ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بات کر لے، بحث کر لے، مناظرہ کر لے، اگر اس طرح کے دلیر 2-3 اور بندے ہمارے ہوتے ہیں نا، بڑے لیڈر، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ یہی میسج سمجھیں آج میرا، آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہ ڈرا کریں۔ اچھے کام کے لیے اچھے ارادے کی ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں ہوتی، پیسے خدا دے دیتا ہے۔ کل بھی ہمارے کئی لوگ نہیں ڈرتے آئے کہ پتہ نہیں ذرا پیسے نہ دینے پڑے، نہ دیا کریں، میں تو انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے کل چائے کا بھی انتظام کر دیا، بسکٹ کا بھی انتظام کر دیا، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی انتظام کر دیا، کچھ نہیں ہوا، خدا پیسے دے دیتا ہے، آپ کے تھرو دیتا ہے پھر خدا۔ تو نہ ڈرا کریں، نہ ڈرا کریں۔ آج کا دن عید تثلیث، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ گزرے دنوں میں نے کہا تھا کہ 21 تاریخ کو چائے کا عالمی دینا ہے، بلائیں کسی کو۔ آپ میں سے کسی نے بلایا کسی کو اپنے گھر چائے کے لیے؟ نہیں بلایا۔ اتنی کنجوسی، چائے پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ آپ خرچ کر کے تو دیکھیں، خدا نے شام کو اور دے دینا تھا۔ میں نے تو بلایا اس دن اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، لیکن مجھے اتنی خوشی، میں نے اندر آ کے اپنی مسز کو بتایا کہ جن بچوں کی خدمت کی ہے، جن کو چائے پلائی ہے، جن کو پانی پلایا، وہ جس طرح سے پی رہے تھے، چھوڑیں ان باتوں کو۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب بچہ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، پھر اگر اس کی یہ کنوکشن ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ پانی کا بپتسمہ لے، اس کے لیے موقع ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے، بدھ کی شام 29 تاریخ ہے، آج اتوار ہے نا، سوموار، منگل اور بدھ کی شام 5 بجے وارس روڈ پہ سینٹرل کیتھیڈرل آف پرینگ ہینڈز چرچ جو ہے، وہاں پہ خدا نے میرے ہاتھوں سے بنوایا وہ حوض جہاں بپتسمے دیے جاتے ہیں، وہاں بپتسمے دیے جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو لینا چاہے، اپنا نام مجھے دے، پھر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آج ہی آ جائے، میں باہر بیٹھوں گا عبادت کے بعد۔ جو لوگ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں میرے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو بپتسمہ دیں گے وارس روڈ پہ جا کے۔ اگر کوئی نہیں آیا، وہ خواہش رکھتا ہے، وہ بپتسمے کی تعلیم سے واقف ہے، ضرور انہیں بتائیں۔ لازر مسیح کے خاندان کے لیے ضرور دعا کریں۔ یہ لازر مسیح مجاہد کالونی سرگودا میں تھا، بزرگ آدمی تھا، 60 سال۔ وہ کل برے طریقے سے اس کو مارا گیا۔ بڑی جلدی نا لوگ کہہ دیتے ہیں کھا گیا بھائی، کیوں کھا گیا بھائی؟ آپ نہیں کھاتے؟ حزقیل نبی کا صحیفہ نکالیں، حزقیل نبی کا صحیفہ۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں وہ حوالہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن مجھے بڑا احساس ہوتا ہے کہ پھر آپ تھک بڑی جلدی جاتے ہیں۔ 44واں باب، 44 چیپٹر، باب 44۔ خواتین ضرور اس حوالے کو نوٹ کریں، گھر میں بھی پڑھیں۔ 2 آیتیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں 28 سے شروع کروں گا، 30-31 پھر مرکزی آیت ہوگی۔ غور سے نکالیں حوالہ، حزقیل 44واں باب، 44 چیپٹر، 28ویں آیت سے 30ویں آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سن لیں، نشانی لگا لیں۔ جو لوگ ایسے بیٹھے ہیں ان کے سامنے بائبل پڑھی ہے، کھول لیں۔ یہ بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں، لکھا ہوا مجھے یاد رہتا ہے، تو ذرا نشانی لگا لیں۔ لکھا، اور ان کے لیے ایک میراث ہوگی، میں ہی ان کی میراث ہوں، اور تم اسرائیل میں ان کو کوئی ملکیت نہ دینا، میں ہی ان کی ملکیت ہوں۔ اس سے کچھ نہیں آیا پادریوں کے، کاہنوں کے۔ اگلی آیت، وہ نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کھائیں گے، اور ہر ایک چیز جو اسرائیل میں مخصوص کی جائے انہی کی ہوگی، کہنوں کی، خادموں کی، جو خدمت گزار ہیں، جو خدمت کرتے ہیں۔ 30ویں آیت، اور سب پہلے پھلوں کا پہلا، سب پھلوں کا
کچھ لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں، ان کے اگر انگور بھی لگے ہو نا تو وہ 1-2 گچھا توڑ کے ہمیں بھیج دیتے ہیں، بہنوئی تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ بائبل کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، حوالہ نکال لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی، ہر ایک قربانی، تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں۔ کس کے لیے؟ اور گیلری والا بولو ذرا، کس کے لیے؟ سب مرد حضرات بھی بولیں، کس کے لیے؟ کاہن کے لیے۔ پھر کہتے وہ پادری صاحب تو کھا گئے، سارے پیسے کھا گئے۔ کی کھانا انہوں نے؟ مٹی کھانی ہے؟ خدا نے کہا ہے، حکم دیا کہ دیں، یہ میری ملکیت ہے، یہ چیزیں ان کے لیے ہیں۔ آگے دیکھیں، دوبارہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں، سب پہلے پھلوں کا پہلا پھل تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں، اور تم بہنوں سن لو، اور تم اپنے پہلے گوندے آٹے سے، آٹا آپ گوندتی ہیں، بہنیں آٹا گوندتی ہیں روٹی کے لیے، کبھی کسی نے اس آٹے میں سے نکال کے علیحدہ کیا؟ آج کی ماڈرن مائیں یہ نہیں کرتی، لیکن ہماری جو سادہ مائیں تھیں نا، ان پڑھ مائیں تھیں، سادہ، وہ آٹا گوندنے سے پہلے آٹا نکال کے سائڈ پہ کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کس کا حصہ ہے، اور اتوار والے دن لے کے آ جاتی تھی۔ چاول پکاتی تھی، پھر بھی نکال کے ایسے سائڈ پہ کر دیتی تھی۔ وہ سادہ ایمان کے لوگ تھے، خدا نے انہیں برکتیں بھی دی تھیں، ان کے گھروں سے آٹا بھی ختم نہیں ہوتا تھا، چاول بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں اور آپ آج کل شاپروں میں لاتے ہیں کلو آدھا کلو لاتے ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیتے نہیں ہیں، اس کا حصہ نہیں نکالتے۔ کلام کی بات کر رہا ہوں، پہلے گندے ہوئے آٹا، جنہوں نے بائبل نہیں نا نکالی، نکال لیں، گھر جا کے پڑھنا۔ تم اپنے پہلے گندے آٹے سے کاہن کو دینا۔ کس کو دینا؟ کس کو؟ تاکہ تیرے گھر پر پھر تو شاپر میں نہیں لائے گا، پھر بوری لائے گا، بڑا توڑا لائے گا، برکتیں آ جائیں گی۔ دیکھ تو دیکھیں، آپ دیتے نہیں، پھر وہ بھی نہیں دیتا، برکتیں تب آئیں گی۔ پہلے گندے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو۔ پر وہ سن لیں، یہ بھی سادگی بھی سن لیں آگے، پر وہ جو آپ ہی مر گیا ہو یا درندوں کا پھاڑا ہوا، کیا پرند کیا چرند، کاہن اسے نہ کھائیں۔ کاہن اسے، کسی کو سمجھ ہے اس بات کی؟ مجھے بڑی سمجھ ہے۔ گھر میں مرغیاں رکھی ہو نا، رکھتے ہیں نا لوگ، آپ بھی کی ہیں، تو جو بیمار ہو جاتی ہے نا مرغی، جو بچنے کے قریب نہیں ہوتی، وہ لوگ کاہن کو دے دیتے تھے لے کے۔ پرند اور چرند، بکریاں یا کوئی اور چیز جو مر رہی ہوتی تھی، وہ بھی، تو خدا نے کہا یہ نہیں کھانے، ایسی چیزیں آپ نا مجھے لا کے دے دینا، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ مجھے بڑی سمجھ آ جاتی ہے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے، کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ کلام کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ پہلے گندے آٹے سے، جب آپ آٹا گوندتے ہیں تو نکال کے رکھ لیا کریں، چاول پکاتے ہیں نکال کے رکھ، دیکھیں اگلی بار آپ شاپر میں نہیں لائیں گے، اگلی بار توڑا ہی آئے گا آپ کے گھر میں، اس لیے کہ خدا کا وعدہ کہ میں پھر تمہیں برکت پہ برکت دوں گا۔ اس لیے آج کی دنیا میں یہ جو مشکلات ہیں اس لیے ہیں، ہماری ترجیح خدا اور خدا کا کلام نہیں ہے، ہماری ترجیح اپنا معیار ہے، اپنا سٹینڈرڈ ہے، کہ ہم اپنا سٹینڈرڈ بناتے ہیں۔ اس حوالے کو نوٹ کریں، اس پہ غور کریں، پھر مجھے آ کے بتانا۔ آج کا پہلا ورد یسایا نبی کا صحیفہ، پھر باتیں کچھ میں کلام میں کروں گا۔ آج سیکٹری صاحب فکر نہیں کرنا، 10 منٹ میں کلام پیش کروں گا بس۔ میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی،
اس کے آس پاس صرافین کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ ہر ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ اس وقت صرافین میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح سے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وراثت وارث، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطیہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خدا کے زندہ کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ آمین۔ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ جن بچوں کے امتحانات ہوئے ہیں خدا انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ بچوں کی اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب بچوں سے درخواست ہے کہ وہ بجائے گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے کے اندر رہ کے بیٹھ کے اپنا کام بھی کریں، اپنا ہوم ورک کریں، چھٹیوں کے کام کو کریں، پھر جہاں کہیں خاندان کے لوگ پروگرام بنائیں ضرور جائیں، لیکن گرمی کی شدت سے بچیں۔ گرمی بہت زیادہ، دھوپ سخت ہے۔ اگر بچے آپ ضرور انہیں لاڈ کریں، پیار کریں، لیکن دھوپ میں نہ جانے دیں، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ آج کا دن عید تثلیث، میں غیر مسیحی لوگوں میں بھی جب جاتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس گیت کی یہ آیت ضرور گاتا ہوں، ہے تثلیث الہی
अक्ल इंसानी से गो बाहर। लेकिन जो लोग इस हकीकत को जानना चाहते हैं, जो लोग तसलीस को समझना चाहते हैं, खुदा ज़रूर उन्हें अक्ल, दानिश और फ़हम देता है, वो समझ भी लेते हैं कि तसलीस है क्या चीज़। अब ये ट्रायंगल है, बड़ी आसानी के साथ आप और मैं समझ सकते हैं, क्योंकि हमने तो क़ीदे में भी इस बात को दोहराया, हमारा तो ईमान ही इस पे है। खुदा बाप, खुदा बेटा और फिर खुदा रूहुल कुद्स, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1, 3 in 1, ये एक है। अब ये बात समझने के लिए लोगों को खुले दिल की ज़रूरत होनी चाहिए जो गैर मसीही हैं, कि ये कैसे मुमकिन है। भाई ये मुमकिन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी एक तसलीस हूँ। किस तरह से? ये मेरा जिस्म है पूरा, इसके अंदर जान है, और जान किसके वसीले से है? खून के वसीले से। जिस्म, जान और रूह जो मैं बोल रहा हूँ। इंसान चलता फिरता तसलीस है, एक इंसान खड़ा हुआ तसलीस है, ट्रिनिटी है। आपने कई चर्चेस के नाम सुनेंगे, होली ट्रिनिटी, होली खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स से हमारा ईमान है। चलता फिरता इंसान तसलीस है तसलीस इलाही, अक्ल इंसानी से गो बाहर। सदाकत उसकी, लेकिन जो पाना चाहता है वो आए, सुने और उसको हकीकत का पता चले। इस वक्त जब आप कलाम सुन रहे हैं, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जब आप ऑल्टर की तरफ आएँ, सारी चीज़ें छोड़ देना, नाराज़गियाँ, नफ़रत, हसद, सबको ख़त्म करनी है। फिर ही खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स आपकी मदद और रहनुमाई करेगा, फिर ही आप मसीही कहलाएंगे। इसके बगैर आप मसीही नहीं हैं। इसलिए जो हवाला पहला पढ़ा गया इंजील मुक़द्दस का, क्योंकि ये तारीख़ी हवाला है, इस पर ज़रा गौर कर लें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि यहाँ तसलीस कहाँ पे है, तसलीस कहाँ पे है इस हवाले में। तसलीस ये है कि जब खुदा ने यशायाह नबी के वसीले से ये लिखा, ये इंजील पुराने अहदनामा में जो हवाला था यशायाह नबी की किताब में, वो लिखा गया कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और फिर कौन आ गया? यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देने लगा। वो लोगों को बपतिस्मा देता था। इसलिए मैंने तारीख़ मुकर्रर कर दी है, बुध की शाम 5 बजे 29 तारीख बारिश रोड पे जो हाउस है वहाँ पे हम बपतिस्मा देंगे। जो लोग लेना चाहते हों तैयार रहे। बपतिस्मा देता था गुनाहों की माफ़ी के लिए, तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था। कौन? यूहन्ना। यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और फिर दरियाए यरदन में उनको उसने खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पे मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज इन दिस पैसेज? यहाँ पे लिखा है कलाम मुक़द्दस में, 9वीं आयत पढ़ रहा हूँ, बाकी सारा मैं हिस्सा छोड़ रहा हूँ। उन दिनों में ऐसा हुआ, यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, अपने जूनियर से नहीं, वो उससे पहले था, 6 महीने बड़ा था। खुदा ने इसको भेजा था यीशु के लिए राह तैयार करें, तो यीशु ने उससे बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकला तो कलाम में लिखा है, जब वो पानी से निकल कर ऊपर आया तो फिल फौर उसने आसमान को फटते और रूहुल कुद्स को कबूतर की मानेंद
اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا، تو میرا پیارا، تجھ سے میں، یا یہاں اس وقت جتنے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کے باپ نے یہ لفظ کہے ہوں اور بیٹا میں بڑا خوش ہوں تیرے پہ، تیرے کماں تو، تیریاں حرکتاں تو، تیرے عمل تو، تیری بدتمیزی تو، کہا کبھی؟ آج کے بچے سنتے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ تو روز ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں، میں اپنی اس بات سے منع نہیں ہوتا، لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے میرے ساتھ روز ہی تجربے ہوتے ہیں۔ میری عادت میں ہے کسی کو کہنا کہ بیٹا یہ کر لے، یہ نہ کر، آگے سے جواب بڑا سخت ملتا ہے۔ روڈ پہ چلتا ہوں تب بھی، کسی اور جگہ پہ بھی، کل بھی ایک جگہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے کہا بیٹا تھوڑا سا تو اپنا رکشہ ادھر کر لے، میں یہاں گاڑی کر، کہتا نہیں جی نہیں میں نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے یار نہ کر، نہیں لوگ سنتے، بچے اپنے نہیں سنتے گھر میں۔ کاش کہ آپ کے والدین کہیں اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں تجھ سے خوش ہوں، اور یہ خوشی اس وقت ہی بڑوں کو ملتی ہے جب بچے تابع داری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ جب تابع داری فرما برداری نہیں کرتے، نہیں سنتے، تو والدین کیا خوش ہوتے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے یسوع المسیح کو کہہ رہا ہے میں تجھ سے خوش ہوں، اس لیے کہ جس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا تو نے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اب تیار کر لیا، تو منادی کے لیے تیار ہو گیا، آپ نے بپتسمہ بھی لے لیا۔ ہم کئی دفعہ بچوں کو کھینچ کے نا کہتے ہیں یہ کام کر، ان کا دل نہ بھی کرتا، ہم کھینچتے ہیں اس کو، کر، اس کا دل بھی نہیں کرتا ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ نے ٹانگے پہ سفر کیا کبھی؟ واہ واہ، جس نے کیا وہ میری عمر کے لوگ ہیں، آپ کے ماڈرن بچے کم ہی بیٹھتے ہیں نا۔ وہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے حوض کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ گھوڑا نہیں جانا چاہتا، کھینچتے ہیں اس کو، مارتے ہیں اس کو کہ پانی بھی گرمی ہے، وہ حوض کے پاس تو چلا جاتا ہے لیکن پانی پیتا نہیں۔ ہاں پیاس لگی ہو تو پھر وہ پیے گا، لیکن اگر اس کا نہیں من چاہ رہا، اگر اس کو پیاس نہیں ہے، شاید وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی تو کھینچ کے لے آیا مجھے ادھر، وہ نہیں پانی پیتا۔ آپ گھوڑے کو کھینچ کے پانی کے پاس لا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پلا نہیں سکتے۔ ہم بچوں کو کھینچ کھوچ کے لاتے ہیں، ڈاکٹر ہی بننا، نہیں وہ بیچارہ فیل ہی ہوتا رہتا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر ہی بننا ہے، بس کو ذات کر دیں، جو بننا چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیں۔ میں آپ سب والدین سے کہنا چاہ رہا ہوں زبردستی نہ کیا کریں۔ یسوع مسیح کے باپ نے کہا میں تجھ سے خوش ہوں۔ آپ سب آج یہ بات اپنے گھر لے کے جائیں کہ میرے جو بڑے ہیں، جو میرے والدین ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کہیں کہ میں اس بچے سے، اس بچی سے خوش ہوں۔ اور وہ والدین مبارک ہوں گے، اور وہ بھی والدین مبارک ہوں گے جن کے بچے دوسروں سے نفرت نہ کرتے ہوں، اور وہ بھی بچے خوش قسمت ہیں جن کے بارے میں لوگ کہیں ہوئے تیرا ماں باپ بہت اچھا ہے، یور فادر از اے گریٹ مین، کہیں اور وہ سنیں اور وہ خوش ہو، اور والدین کو کہیں کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، تمیز والی ہے، گفتگو اچھی ہے، حلیمی ہے، اس میں سنتی ہے، عزت کرتی ہے، رسپیکٹ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اس حوالے میں جب یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا تو وہاں پہ تینوں چیزیں اکٹھی آپ نظر آتی ہیں، آپ کو باپ اور بیٹا اور روح القدس، جو کبوتر کی شکل میں یسوع المسیح کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ اس لیے ہم آج کے دن کو عید تثلیث کہتے ہیں۔ عید قیامت المسیح کے بعد یسوع المسیح جب آسمان پر چلے گئے، پھر انہوں نے روح القدس کو بھیجا، ہم نے عید پینتیکوست منایا، اور آج یہ تثلیث پوری ہوئی۔ جو بھی آپ نے گایا گیت نمبر 280 میں، جس شخص نے لکھا ہے میں اس سے ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ واقف ہوں، راول پنڈی کا تھا،
اب چونکہ میرا تعلق راولپنڈی سے، اس لیے راولپنڈی کا بندے کا نام آئے گا تو خوش تو میں ہوں گا نا۔ یہ ایسا شخص تھا، بڑی حلیمی کے ساتھ گاتا تھا۔ ایف نجم الدین، کیا نام تھا؟ نجم الدین۔ لاہور میں جائیں، جہاں ایم یو کالج ہے، وہاں چوک کے پیچھے جائیں، بڑی خوبصورت کالونی ہے، اور اس میں بہت بڑا گھر تھا جہاں اس شخص کی بہن رہتی تھی۔ مجھے اشکیلا کو وہاں سے گھر میں بہت دفعہ جانے کا موقع ملا دعا کے لیے۔ اس شخص نے کوائر کی خدمت کی راولپنڈی میں راجہ بازار چرچ میں۔ وہ چرچ میں بڑے ٹائم پہ آتا تھا، لوگوں کو، بچوں کو سکھاتا تھا، احسان نہیں جتاتا تھا کہ میں چرچ کے لیے کام کر رہا ہوں، اب میرے لیے سارے کام آپ مفت ہی کریں۔ دینے والا بندہ تھا وہ۔ میں چونکہ شخصی طور پہ اس پہ واقف ہوں، میں نے سیکھی اس سے باتیں کہ یار یہ شخص کیسا ہے، اپنا وقت بھی دیتا ہے اور کسی پہ یہ احسان بھی نہیں جاتا۔ پادری صاحب کو بھی نہیں کہتا کہ جی میں تو ٹائم نہ لانا، میں تو آ کے واجہ بھی جانا، تو اب تڑ تو پہلے آ کے بیٹھنا، اس لیے میرے لیے یہ کام کریں، میرے لیے یہ کہ کچھ نہیں لیتا تھا بلکہ دیتا تھا۔ کاش یہ عادت، کاش یہ باتیں، کاش یہ اچھے رویے میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، تاکہ میں اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا پائیں۔ آج دیکھیں وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس نے یہ گیت لکھا، خدا تجھ کو دے برکتیں بے بہا، تجھے رکھے محفوظ و خرم سدا۔ دعائیہ گیت ہے، یہ برکت والا گیت ہے، اور اینڈ اس نے تسلیس پہ کیا، خدا باپ بیٹے اور روپا کی ستائش و تعظیم ہو دائم آمین۔ کاش آپ اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں، یہ پطرس رسول کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایسے کام کروں کہ میرے انتقال کے بعد، میرے مر جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ یہ ہے حوالہ جہاں عید تسلیس مکمل ہوتی ہے۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ نکالیں، چند باتیں لوں گا، بس میرے پاس 5 منٹ اور ہیں، بس سادہ سی بات، 1-2 باتیں حوالہ لوں گا، اس میں سے نکالیں آپ لوگ۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ 6 باب، یہ بلاہٹ ہے، میں اور آپ اپنی بلاہٹ کو کبھی سمجھ جائیں، وارے لیارے ہو جائیں۔ ہم اپنی بلاہٹ کو ہی سمجھتے رہیں کہ خدا نے مجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں اینڈ پہ جا کر 5ویں آیت صرف پڑھ رہا ہوں۔ تب میں بول اٹھا، عیسیٰ نبی کہتا ہے، تب میں بول اٹھا، کیوں؟ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ بولے بولے، کون کہہ رہا ہے؟ گیلری والے، کون کہہ رہا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں؟ یسایہ، خدا کا بندہ، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میرے ہونٹوں سے، میرے لب سے، میرے لپ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں۔ اور ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں سے غلط ہی نکلتی ہیں باتیں، شرارت کی باتیں نکلتی ہیں، اچھی بات کبھی نکلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں لیڈر ہوں، میں بڑی بات ہے، میرے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، اور وہ لائی لگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یسایہ کہہ رہا ہے میرے لپس، میرے ہونٹ ناپاک ہیں خدا، نجس لوگوں میں، ناپاک لوگوں میں، گندے لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اب اس نے بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھ لیا، کہتا میرے لب، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، کیونکہ نجس لوگوں میں رہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ کون آیا؟
कौन आया? सराफीम। इतने भैन सराफीन बैठी है ना? सराफीम कोई नहीं है यहाँ, सराफीन है। ये देखें सराफीम, दर्जे हैं हर जगह पे। सुन लें, गौर से सुने मेरी बात, बस ख़त्म करने लगा हूँ। दर्जे हैं हर जगह पे, घर में भी दर्जे हैं, बाप का, माँ का, भाई का, बहन का। कलीसिया में भी दर्जे होते हैं, फरिश्तों में भी दर्जे थे। ये जो सराफीम हैं, फरिश्तों का आला तबका, जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, उसको सराफीम कहते हैं। अब मैंने मजाक में नहीं कहा था सराफीन। रोमन कैथोलिक बाइबल में इसका जो तर्जमा है वो सराफीन किया गया है। उर्दू बाइबल में जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, उस वक्त सराफीम में से एक सुलगता हुआ कोयला जिसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठाया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ आया। उसने मेरे मुंह पर को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बद करदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। सफाई भी इंज नहीं जी होंगी, कामयाबी भी ऐसे नहीं मिलती, नाकामी होती है फिर ही होती है। आपका क्या ख्याल है, उस कोयले ने उसके मुंह को नहीं चलाया होगा? दर्द नहीं हुई होगी? दर्द के बाद, दुख के बाद सुख ही होता है। उसने कोयला लिया और कहता है मेरे मुंह को छुआ, कोयले ने छुआ ना। तो कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, तकलीफ हुई, लेकिन इसका फ़ायदा तुझे क्या हुआ? बद किरदारी ख़त्म, दूर हुई। नापाक लब, नापाक होंठ पाक हो गए, तेरे गुनाह का कफ़ारा हुआ। उस वक्त मैंने खुदावंद की बात सुनी जिसने फरमाया, मैं फिर किसको भेजूँ और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज़ की, क्या है खुदावंद तू मुझे भेज। ये है बुलाहट। जो खादम बन रहे हैं ना, जो बन गए हैं, जो बन रहे हैं, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। ये प्लेट में रख के नहीं दी जाती खिदमत, बड़ी मुश्किल है। जिनको प्लेटों में रख के दे देते हैं ना लोग, इधर शाम को कुछ होते हैं, सवेरे पास्टर होते हैं, वो ऐसे ही फिर होते हैं, नीम हकीम खतरा जान। उनकी वजह से आज हमारी कलीसियों में बड़ी प्रॉब्लम है, लोग मुश्किल का शिकार हैं। खुदा का इतना बड़ा खादिम, अंबियाए अकबर में से ये साया नबी कहता है, फिर मैंने उससे कहा मुझे भेज, मैं हाज़िर हूँ, जवाब सुन लें। उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं। कितनी अमन के बारे में हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैनुल मज़ाहब, हम महंगी की बातें करते हैं रोज़ ही कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में। जितनी अमन की बात करते हैं उतनी बदअमनी होती है। और ये आयत बड़ी फिट है हम पे, सुन लें। उन्हें सुना, उन्हें क्या, तुम सुनोगे समझोगे नहीं, तुम देखा करो पर बूझोगे नहीं, तो इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। ये जो मॉब है ना, भीड़ जो एक ऐलान सुन के आ जाती है, जी फ़लाँ जगह पे बंदे ने जी गलत काम कर दिया, गुस्ताखी कर दी है, ना समझते हैं ना सुनते हैं ना उन्हें पता चल जाता है, वो आते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। कल भी बंदे को उन्होंने ऐसे ही मारा, उनकी आंखें बंद हैं, उनके जहन बंद हैं, वो शिफा नहीं पा रहे। शिफा उस दिन मिलेगी जिस दिन उनकी जहन साजी हो जाएगी, जिस दिन वो खुदा के खौफ में आ जाएंगे। पर इसके लिए दुआ की ज़रूरत है, मैं और आप उनके लिए दुआ करें। ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा कर, इनमें मुनादी कर, जा फिर इनमें। अपनी आंखों से वो देखेंगे ज़रूर, अपने कानों से सुनेंगे, अपने दिलों से समझ लें। बाज आएंगे तो शिफा पाएंगे, बाज नहीं आएंगे तो शिफा नहीं।
آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ کام وہ باتیں جو میری آپ کی زندگی میں اگر میں اور آپ ان سے باز آ جائیں چھوڑ دیں شفا پائیں گے، نہیں تو ہم بیمار ہی رہیں گے۔ ذہنی بیماری، روحانی بیماری میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، بیٹیاں کہلائیں گی، کیونکہ تم غلامی کی روح تمہیں نہیں ملے بلکہ آزادی کی روح ملی ہے۔ ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ لفظ سنا آپ نے؟ ہم غلام نہیں ہیں، کیوں گناہ کے غلام رہیں؟ خداوند یسوع المسیح نے مجھے گناہ کی غلامی سے آزادی دی ہے، اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کہلائیں گے، کیونکہ تم غلامی کی روح تمہیں نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم اپنے خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہم جلال پانا چاہتے ہیں، دکھ اٹھانا نہیں چاہتے، دکھ کے بعد ہی جلال پائیں گے۔ کاش خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں، اس کے بیٹے، اس کے فرزند کہلائیں، اور اس کے نام سے دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، بڑی عاجزی سے تیری منت کرتے ہیں، تو ہم سب کو بھی اپنے حضور قبول فرما، ان ہدیوں کو اپنے حضور قبول فرما، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تو تیری طرف سے ملتی ہیں، تیری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں، اس لیے التجا فریاد اور منت ہے، اپنے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت دے، ان کی روٹی پانی پر برکت ڈال، صحت تندرستی دراز عمر دے، کسی چیز کی کمی ان کے گھروں میں نہ آئے۔ خدا باپ بیٹے اور ان اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دل میں بالا پر لگاؤ،
हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलब और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबंड के लिए, बिशप ऑफ रायबंड के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। सब बोले वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर अपनी मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। मुजाहिद कॉलोनी सरगोदा के लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीने का इकरार करते हैं, हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं, तेरा ही जवाब। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। ऐ हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस लायक करीम खुदावंद कि हम तेरे बेटे इस तौर से खाएँ और इसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह लुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगें और एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि बड़ी तरतीब के साथ खुदावंद के दस्तरखान की तरफ आएँ। हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप,
تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنا فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے، تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے ساتھ مقصد سمیت خوشی منائیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، ہم سب کی تمام عزیز و پیارے رشتہ داروں، مہمانوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غمزدہ لوگوں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، مجاہد کالونی سرگودا کے تمام مسیحی لوگوں کے ساتھ اپنے جگہ اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے